السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج میری ویڈیو ہے حیض کے بارے میں کہ عورتوں کو حیض کیوں آیا اور سب سے پہلے کس عورت کو حیض آیا۔ کیا حضرت حوا علیہ السلام کو سب سے پہلے حیض آیا تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے سزا تھی؟ کیا حیض کی جو شروعات ہے وہ بنی اسرائیل سے ہوئی تھی؟ اس سب کی معلومات آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ ان سب چیزوں کی معلومات ہم آپ کو قرآن اور حدیث کی روایات سے ان سب سوالوں کے جواب دیں گے۔ آج میں آپ سے شیئر کروں گی ان ساری چیزوں کے حوالے سے کہ حیض کیسے شروع ہوا اور بنی اسرائیل کی عورتوں میں سے کون سی سزا ہے جو ان کو دی گئی ہے۔ یہ سب کچھ ہم آپ کو قرآن اور حدیث کے متعلق ہی میں آپ کو بتاؤں گی۔ بنی اسرائیل کی عورتیں مردوں کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھا کرتی تھی۔ مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک پردہ ہوتا تھا۔ پھر ایک دن ایک لڑکی نے اپنی ایڑیاں اٹھا کر مردوں میں اپنے یار کو دیکھنے لگی۔ اس لڑکی نے یہ روز کا معمول بنا لیا۔ اس کو دیکھ کر دوسری عورتوں نے بھی اپنی مسجد میں آتی اور پھر ایڑیاں اٹھا کر پردے کے اوپر سے غیر مردوں سے تاک جھانکنے لگتی۔ چنانچہ ان کو مسجد میں جانے سے ایسے روکا گیا کہ ان پر حیض مسلط کر دیا۔ اب کچھ لوگ اس روایت سے یہ سبق لیتے ہیں کہ حیض کی ابتدا ہی بنی اسرائیل سے ہوئی، جو کہ یہ غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ کچھ مفسرین اس روایت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ حیض جو ہے عام نہیں تھا پہلے، بلکہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں گناہ کرنے کی اللہ پاک نے ایسے سزا دی کہ 4 مہینے تک مسلسل صبح و شام وہ عورتیں حیض کی کیفیت میں رہیں اور مسجد میں آنا بند کر دیا۔ پھر جب اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کی تو یہ عذاب ان پر سے ختم ہوا۔ صحیح احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا روز اول سے ہے، پہلے دن سے ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو 2 حدیث مبارکہ جو وہ بیان کرتی ہوں، جس سے یہ ثابت ہوگا کہ حیض کی ابتدا پہلے دن سے ہی ہے، نہ کہ بنی اسرائیل سے۔ اس کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلی۔ راستے میں انہیں حیض آ گیا تو وہ اس اندیشے سے رونے لگی کہ اب وہ مناسک حج ادا کرنے سے محروم ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں عورتوں کے لیے لازم کر دیا ہے۔ اس کو پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ بلکہ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی کہ مجھے حیض آنے لگا۔ میں وہاں اٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا میں نے بتایا کہ مجھے حیض آنے لگا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی جو بیٹیاں ہیں ان پر لازم کر دیا ہے۔ اس موضوع پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب میں قیام کیا ہے کہ جس کا نام حیض کا آغاز کیسے ہوا ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ چیز ہے کہ جسے اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے۔ امام بخاری مزید رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حیض کا آغاز بنی اسرائیل سے ہوا، جبکہ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد زیادہ معتبر ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حیض کو آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے، اسی لیے بنی اسرائیل سے پہلے بھی ایک آدم کی اولاد میں حیض موجود تھا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں بھی یہی ثابت کیا ہے کہ حیض ابتدائے تخلیق سے عورتوں کو آتا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس روایت کی کہ جن میں
یہ کہا جاتا ہے کہ حیض کی ابتدا حضرت حوا سے ہوئی اور ایسا بطور سزا ہوا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 کی تفسیر میں حضرت عبد الرحمن بن زید رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت حوا کو پہلے حیض نہیں آتا تھا۔ ان کی تخلیق پاکیزہ ہوئی یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور ممنوع پھل کھایا جس سے ان کو جنت سے نکالا گیا، اور پھر ان کو حیض اور حمل کی سزا دی گئی۔ اور لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے تب فرمایا، میں نے تجھے پاکیزہ بنایا تھا لیکن تو نے میری نافرمانی کی، اسی لیے اب میں تجھ سے خون جاری کر دوں گا۔ امام طبری کے علاوہ باقی تمام مفسرین نے ان روایات کو جھٹلایا ہے اور ان روایات کو غیر مستند اور ناقابل قبول کہا ہے۔ حیض دراصل ایک طبیعیاتی مظاہرہ ہے جس سے ہر ماہ عورت بلوغت سے سن یاس تک دو چار ہوتی ہے اور اس کو صحت علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی حیض سے ہی بچے کی پرورش کی جاتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ غیر حاملہ عورت کو اگر حیض نہ آئے تو اس کو بیماری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عورت کے لیے کوئی سزا نہیں اور نہ ہی یہ بات کسی روح سے ثابت ہے کہ حیض عورت کی سزا ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ پاک نے انسانیت کی تخلیق کے لیے عورتوں پر ڈالی ہے۔ اس لیے جو عورتیں اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتی ہیں وہ اجر ثواب کی مستحق ہیں۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، مجھے تو لگتا ہے عورتیں پیدا ہی مصیبت جھیلنے کے لیے ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ کا ارشاد حیض اور حمل کی تکلیف کی طرف تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر مسکرا دیے اور فرمایا، نہیں، بلکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے بنی آدم کی عورتیں آزمائی گئی ہیں۔ اس حدیث کی تشریح میں علامہ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ عورتوں کی تخلیق ہی اللہ پاک نے ایسے کی ہے کہ انہیں حیض آئے۔ ان پر پہلے ہی دن سے ہی یہ لازم قرار دیا گیا ہے، جو عورتیں اس پر صبر کرے گی تو وہ اجر کی مستحق ہوگی، اور جو اس کو مصیبت اور برائی سمجھے گی وہ اللہ کی تخلیق میں عیب نکالے گا جیسے گناہ کی مرتکب ہوگی۔ یہ عورتوں کی سزا نہیں اور نہ ہی اسے سزا کے طور پر حضرت حوا علیہ السلام پر مسلط کیا گیا ہے، اور نہ ہی حیض بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوا ہے، بلکہ حیض حمل تو اللہ پاک کی آزمائش ہے عورتوں کے لیے، جس کا اجر اللہ پاک قیامت کے روز عورتوں کو عطا کریں گے۔ تھی میری آج کی ویڈیو جو کہ حیض کے بارے تھی۔ کچھ لوگوں کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، کچھ لوگ سوچتے تھے یہ سزا ہے، کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ بنی اسرائیل میں جب ہوئی تب ان کو یہ سزا ملی، تب سے یہ شروع ہوا۔ نہیں، یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو حیض ہے وہ شروع سے ہی تھا، پہلے دن سے ہی تھا، اور اس کے بارے میں میں نے آپ کو قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت بھی بتائی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو میری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس سے مجھے اجازت دیجیے اور جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔